الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسوله النبي الكريم وعلم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. معزز و محترم سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا سرکار شکر ہے کہ جس نے اس روز فرقر میں اپنا اور پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور کھانا خدا کا قبول فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم اللہ قاری صاحب، دیگر میرے دوست احباب، لوگوں نے اس ماہانہ جو ختم جانشین کا پروگرام انعقاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے اس خیر کے کام میں مزید استقامت عطا فرمائے. آمین. اور آپ سب لوگوں کو اس برکت والے کام میں حصہ لینے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. ہمارے عام طور پہ جو گیارہویں شریف کی محافظ ہوتی ہیں، ویسے بھی جو ہماری مساجد میں محافظ ہوتی ہیں، اتنا ماشاء اللہ ہمارا نظارہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ محفل میں آتے ہیں، سن کے رخصت ہو کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ اس محفل پاک کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس محفل پاک سے قرآن پاک کی کوئی آیت، حدیث پاک کا، اللہ کے محبوب کا کوئی فرمان سن کے جائیں گے. ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے کریم آقا ہم سے کیا فرماتے ہیں. تو آج میں نے جب اپنے دوستوں سے پوچھا کہ آج کے آپ کی محفل کا کوئی خاص موضوع کیا ہے، کیا عنوان ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی خاص موضوع تو نہیں ہے. حضرت داتا کا شکر آپ کے عرس کے ایام میں حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ کے عرس پاک کے ایام قریب آ رہے ہیں، تو اس نسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. تو میں نے ان سے جواباً عرض کیا، گزارش کہ قرآن پاک اور تعلیمات رسول یہ ایسی خوبصورت تحفہ ہے کہ حضرت داتا کا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے اور حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، ان دونوں شخصیات نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی بات کی. تو ان کا درس یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، حدیث پاک کو پڑھیں اور قرآن و حدیث سے ہی اپنی زندگی کا جینے کا سلیقہ سیکھیں. ہماری زندگی 60 سال ہو چکی ہے، 50 سال ہو چکی ہے، کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہمیں آج تک یہی معلوم نہیں ہے کہ قرآن پاک میں ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے، اور ہم نے آج تک کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب بھی محفل پاک میں آئیں تو یہ نیت لے کے آیا کریں، یہ سوچ اور یہ فکر لے کے آیا کریں کہ ہم محفل پاک میں جائیں گے، ہم نے قرآن پاک کو سننا ہے، ہم نے حدیث پاک کو سننا ہے، ہم نے یہ جاننا ہے، یہ علم حاصل کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارے رسول ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارے آقا ہم سے کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھائے، سارے طریقے سکھائے. ہمارے دین کا اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف نظام عطا کیے. ایک ہمارے دین کا نظام ہے نظام عبادت، ایک ہمارے دین کا نظام ہے نظام معیشت، ایک ہمارے دین کا نظام ہے نظام تجارت،
ایک نظام حسن معاشرت ہے، تو ہم نے اپنے سارے دین کو صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود کر دیا ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان باتوں کا نام دین ہے۔ مسجد میں آئیں گے تو دین ہمارا ہے، مسجد سے باہر جائیں گے تو دین بھول گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین اسلام اور ہمارا اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن پاک عطا کیا ہے اور ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ہمارا دین اتنا وسیع ہے کہ یہ ہمارا دین ہمیں بچے کی پیدائش سے لے کر اور مردے کو دفن کرنے تک زندگی کے سارے اصول سکھاتا ہے۔ اتنا وسیع دین ہے، ہمیں گلی میں کیسے چلنا ہے، انسان کو چلنے کے آداب سکھاتا ہے۔ ہمارا قرآن اتنا وسیع ہے، ہمارا دین اتنا وسیع ہے، ہمیں رات کو سونے کے آداب سکھاتا ہے، ہمیں گھر میں اپنے گھر والوں سے معاملات کیسے کرتے ہیں ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ ہم نے بازار میں چلنا ہے تو بازار میں چلنے کے آداب کیا ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے آداب کیا ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ ہم قرآن پاک کے بہت طویل سمندر میں سے، بہت گہرے سمندر میں سے ہم قرآن پاک کے موتیوں میں سے چند موتی اپنے دامن میں سمیٹیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ ان آیات بینات کو ضرور سنیں گے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ میں نے آج کے درس قرآن کے حوالے سے جب میں نے اپنا ذہن بنایا تو میرے سامنے سورہ الفرقان کی چند آیات میرے سامنے آئی، اور یہ سورہ الفرقان کی آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی، صفتیں بیان فرمائی کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، ہر کوئی کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، ہر پیر کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رب کن کو کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اللہ کن کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ فرقان میں اپنے بندوں کی 12 نشانیاں بیان فرمائی، 12 صفتیں بیان فرمائی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ میں ان آیات کو آپ کے ذہنوں میں آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کے گوشت گزار کروں۔ تو امید ہے کہ آپ قرآن پاک کی ان آیات کو تسلی سے سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم لوگ محفل میلاد ہو، کوئی بھی محفل ہو تو ایک چند گنے چنے موضوعات ہوتے ہیں ہمارے علماء کے پاس۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اپنی محفل میں، اپنی مسجد میں ان لوگوں کو دعوت دیا کریں جو قرآن پاک کو پڑھنا بھی جانتا ہے تو اس کی وضاحت کرنا بھی جانتا ہے۔ ہماری 3-4 گھنٹے کی محفل میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا، اتنا ظلم کرتے ہیں لوگ۔ قصے کہانیاں، شعر و شعر ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہمیں کون بتائے گا؟ آج ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشان ہے، کوئی بچی کے طلاق کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ہمیں کون سمجھائے گا کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ تو میں قرآن پاک کی آیات کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ، اے میرے بندوں تمہیں پتہ ہے رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے، اللہ رب العزت نے فرمایا رحمان کے بندے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ تو فرمایا عباد الرحمان، رحمان کے بندے پتہ کون ہے؟ سب سے پہلی نشانی فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے باوقار طریقے سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، سینہ تان کے نہیں چلتے، بڑے باوقار طریقے سے چلتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب زمین پہ چلا کرتے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نظریں جھکی ہوتی، اللہ کے محبوب عاجزی کا پیکر بن کے زمین پہ چلتے اور اتنے باوقار طریقے سے چلتے
کہ دیکھنے والا حضور کی چال سے محظوظ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی چال کتنی خوبصورت ہے۔ تو حضور نبی کریم کے اسلام کے سیدھے اثر پہ اترنے والی یہ مقدس کتاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عباد الرحمن کے بندوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ زینہ یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے باوقار طریقے سے چلتے ہیں، بڑے اوپر طریقے سے چلتے ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے چلتے ہیں۔ وہ پٹک پٹک کے زمین پہ قدم نہیں رکھتے، وہ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، سینہ تان کے نہیں چلتے ہیں، بلکہ وہ بڑے باوقار طریقے سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب زمین پہ چلا کرتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی رانوں پہ ہوتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب انسان عام طور پہ چلتا ہے تو اس کا ہاتھ کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، تو آپ کے دونوں ہاتھ چلتے ہوئے ران پہ جمے ہوتے تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اتنی عاجزی آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ ہاتھ یہاں سے اٹھاتے ہی نہیں ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ تم جانتے نہیں میں کس کی زمین پہ چل رہا ہوں۔ اتنے بڑے بادشاہ حضرت سیدنا امام زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحبزادے جو میدان کربلا میں واپسی میں جو ہے وہ زندہ بچ گئے، جن کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا زین العابدین آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں کس بادشاہ کی زمین پہ چلتا ہوں؟ یہ خدا کی زمین ہے، میری زمین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو جنت کے مالک ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ تو اتنی عاجزی کا بیان کرتا ہے تو ہماری چال کے اندر ہمارے چلنے کے اندر اتنا وقار ہونا چاہیے، اتنی شائستگی ہونی چاہیے، اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ ہماری چال کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ اللہ کے نبی کا غلام جا رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب میرے بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان سے کوئی جاہل قسم کا بندہ، بے وقوف قسم کا بندہ مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس سے بحث نہیں کرتے بلکہ اس کو سلام کہہ دیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے تمہارا رستہ وہ ہے ہمارا یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس شخص کو اپنے دین کے ابتدائی ارکان کا علم نہیں ہے، جس شخص کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ شخص بھی لوگوں سے بحث کرتا ہے اور ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ جن کو اللہ کے محبوب نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ کبھی اہل بیت اطہار کی شان کے بارے میں بحث کرتا ہے، کبھی اصحاب رسول کی عظمت کے بارے میں بحث کرتا ہے، کبھی ان کے ایمان کے بارے میں بحث کرتا ہے، کبھی ان کے اپنے معاملات کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں جو خوبصورت قرآن پاک کا تحفہ دیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ میرے بندے بے وقوفوں سے بحث نہیں کرتے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ فضول قسم کے لوگوں سے بحث کرنے سے انسان بعض اوقات اپنے ایمان کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ آپ جن ہستیوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جن لوگوں کی عظمتوں کے ایمان کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا چھوٹا سا لفظ ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ان کے ایمان کی فکر نہ کریں گے جن کے ایمان اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا، جن کو اللہ رب العزت نے رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے کیا میرے محبوب میں ان سے راضی ہوں یا مجھ سے راضی ہوں۔ تو ہم ان کے ایمان کے بارے میں بحث نہ کریں۔ تو آج ہر بندہ فیس بک پہ مفتی بنا ہوا ہے، آج ہر بندہ گلی کوچے میں مفتی بنا ہوا ہے، جس کو وضو کرنے کے آداب معلوم نہیں ہے وہ بندہ بھی خود ساختہ مفتی بنا ہوا ہے، اور امت کے اندر اتنے قسم کے فتنے پیدا کر رہا ہے کہ انسان آنے والی نئی جنریشن کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو چکا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی دوسری نشانی بیان فرمائی کہ میرے بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب کوئی جاہل مجھ سے بحث کرتا ہے
تو وہ ان کو بس سلام کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا راستہ وہ ہے، ہمارا یہ ہے، تم سے بحث کرنا پڑا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لازم نہیں کہ جاہل بندہ ان پڑھا ہوتا ہے، اس دنیا میں پڑھے لکھے جہاں بیٹھتے ہیں جو ڈگریاں لے کے علم حاصل کر کے پھر بھی جاہل، جن کو پھر بھی حضور کے اصحاب کی عظمت نظر نہیں آتی، حضور کی آل کی عظمت نظر نہیں آتی، وہ پڑھے لکھے جہاں دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عباد الرحمن، میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے باوقار طریقے سے چلتے ہیں، بڑی شائستگی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے نرم لہجے اور رویے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل قسم کا بندہ ان سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کو سلام کہہ کے اس سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ رات گزارتے ہیں تو ان کی راتیں میرے سجدوں میں بسر ہوتی ہیں، سبحان اللہ، قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ یعنی میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں تو فضول کاموں میں رات نہیں گزارتے، بلکہ ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو بندہ نماز عشاء کو باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر نماز فجر کو باجماعت ادا کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ ساری رات عبادت کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، اگر رات کو نہ بھی جاگے، بس اس کام کی پابندی کریں کہ ہم صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھیں گے اور عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں ساری رات کو عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی یہ ہے کہ جو رات گزارتے ہیں اور اس حال میں گزارتے ہیں کہ ان کا سر ان کے رب کے ہاں سجدے میں ہوتا ہے اور وہ رب کے ہاں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے دادا اگر بشری آپ رات کو کئی 100 نوافل ادا کیا کرتے ہیں، رب کے ہاں کتنے سجدے کیا کرتے ہیں، استغفار کیا کرتے ہیں۔ حضرت دادا اگر بشری اپنی کتاب کے موجود میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ صوفی کسے کہتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں حضور کی سنت ہوتی ہے۔ اور آج ہر وہ بندہ صوفی بنا ہوا ہے جس کو قرآن پاک کی ابجد کا علم ہے، جس کو حدیث مصطفیٰ کی اور سنتوں کا علم ہی نہیں ہے، وہ بندہ پیر اور فقیر بنا ہوا ہے، درویش بنا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں داتا گنج بشری ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک کا علم ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں سنت رسول کا علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجداً وقیاما، میرے بندوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ میرے راتیں گزارتے ہیں تو اپنے رب کے ہاں سجدے میں رات گزارتے ہیں، قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یقولون، اور میرے بندوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب بڑا برا ہے، اور انها ساءت مستقرا ومقاما، اور بے شک یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے خوبصورت طریقے سکھائے۔ کبھی زندگی میں ہمارے ذہن میں، ہمارے گمان میں کبھی یہ بات پیدا ہوئی ہو کہ ہم اپنے رب سے رو کے التجا کر کے ہم اس کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ کبھی ہم نے یہ دعا کی، ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے، ہم اتنے بے حس ہو جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل جو ہمیں وعظ و نصیحت کرتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، وہ ہمیں جنت ایسے تقسیم کر کے جاتے ہیں جیسے ان کی جیب میں پڑی ہوئی۔
ہماری عوام کو، ہماری نسل کو، آنے والی نسل کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتے کہ ہم اپنے رب سے جنت مانگیں اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کی دعا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان کو جنت عطا کرے گا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے رب سے جنت مانگا کرو، اور جب بھی جنت مانگو تو عام جنت نہ مانگا کرو بلکہ جنت فردوس مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جب بھی جنت مانگا کرو تو جنت فردوس مانگا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کیا، 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب 100 مرتبہ استغفار کیا۔ اب آپ کو پتہ اللہ کے محبوب کی عظمت کیا ہے، جو امام الانبیاء ہے، سبحان اللہ، سید المرسلین ہے، جن کا نام لے کے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، وہ عظیم ہستی اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی گر گراتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سجدے میں سر جھکاتے تو آپ کے سینے اطہر سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آتی کہ جیسے ہڈیاں ابلنے کی آواز آتی، اتنی گریہ زاری، اتنے آنسو آتے۔ سچی بتائیں کبھی ہمیں یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے؟ کبھی ہم اپنے دل میں سوچے، کبھی اپنی زندگی کے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کے ہمارے ذہن میں یاد آیا کہ یا باری تعالیٰ ہمیں جہنم سے معافی عطا فرما۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، زندگی کا علم نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد سے اٹھ کے باہر بھی گئے۔ ابھی سے نیت کریں، ابھی اپنے رب سے معافی مانگیں، یا باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں، ہمیں جنت فردوس عطا فرما، آمین آمین سبحان اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اس بندے کو دعوت بھی نہیں دیتے جو ہمیں قرآن سناتا ہے، جو ہمیں سیدھی سیدھی حدیث پاک کی بات سناتا ہے، ہم اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے وہ بڑے بڑے مکبب قسم کے مولوی، علامے فہامے، جو ادھر سے جیب سے جنت نکالنے ہمارے ہاتھ میں رکھے کریں گے۔ عبادت ایسے میں رکھیں جو بندہ 40-50 ہزار طے کر کے آپ کے پاس آتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں آپ جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، اس کو اپنے 40,000 سے 50,000 سے پرواہ ہے۔ کوئی بندہ اپنی تقریر کے ساتھ آپ کے حالات نہیں بدل سکتا، آپ کے حالات تب بھی بدلیں گے جب آپ خود اپنے آپ کو بدلیں گے۔ عبادت میں رہے، کوئی بائی کلام باتوں سے آپ کے کردار کو، آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے، آپ کے دل کو بھی بدل سکتا ہے۔ جب تک آپ خود نہیں چاہتے ہم اپنے آپ کو تو کوشش کریں ہم اپنے رب کے رکا کریں، زیادہ نہیں، لمبے چوڑے وظیفے نہ کیا کریں، بس اتنا کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، دن میں کم سے کم 100 مرتبہ اپنے کریم آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھا کریں، سبحان اللہ، اور اتنی ہی مرتبہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ کے عزت نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ آج اللہ کے عزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ کانا بین ذلک قواما، بلکہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندے فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا رزق عطا کیا ہے اس رزق میں رہتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ایک بندے کی آمدن، آج ہر بندہ اپنی آمدن کی وجہ سے
اپنے مسائل کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، مہنگائی بڑھتی جاتی ہے، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، تنہائی اتنی ہے جو 10 سال پہلے تھی، لیکن مہنگائی 20 سال دراز کر چکی ہے، تو ہر بندہ پریشان ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ما اعلیٰ من اقتصد، وہ بندہ کبھی کنگال ہو نہیں سکتا جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا۔ اور میانہ روی پتہ کیسے کہتی ہے کہ عام سادے سے لفظوں میں چادر دے کے پاؤں پھیلانا، جتنی آمدن ہے اس آمدن میں کوشش کریں کہ ہم گزارا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا وہ ضروریات ہر بندے کی پوری کر دیتے ہیں، ضروریات ہر بندے کی پوری ہو جاتی ہے، کوئی بندہ بھی بھوکا نہیں سوتا۔ ہاں جو بندے کی خواہشات ہوتی ہے نا وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی پریشانی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ہم اپنی تنہا میں اچھا گزارا کریں، پریشانی پتہ کب ہوتی ہے جب ہم اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، اپنے ہمسائے کو دیکھتے ہیں، یار اس کے پاس یہ گاڑی ہے، ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے، میرے پاس میرے بھائی کے بچوں نے فلاں چیز لے لی ہے، میرے پاس نہیں۔ بھائی ان کے پاس جو خزائن ہیں، وسائل ہیں، وہ ان کی استطاعت کے مطابق ہے، تم اپنے وسائل دیکھو اور اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو۔ اگر ایک بندہ 20,000 کماتا ہے اور اس کی خواہشات 10 لاکھ والی تو گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ 30,000 کماتا ہے اور اس کی خواہش 50,000 کمانے والی کی طرح ہے تو گزارا نہیں ہوگا، لڑائی ہونا۔ اس لیے میانہ روی اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ ہم بعض کا اپنا نیک کاموں میں فضول خرچی کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صدقہ کرنے سے منع فرمایا کہ جو صدقہ کرنے سے انسان خود مانگنے میں مجبور ہو جائے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ، تم لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہترین ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو تم لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو، بہترین صدقہ۔ تو ہمارے ہاں پتہ کیا مزاج ہوتا ہے، ہم بیوی بچوں کے منہ سے چھین کے ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کو دے دیں، فلاں 11ویں شریف میں دے دیں، فلاں محفل میں دے دیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، یہ فلاں کی سب سے پہلے اپنے گھر کو دیتے ہیں۔ جو کھانا آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول صدقہ۔ جتنی تمہیں استطاعت ملی ہے، اگر تم لوگ 20,000 10,000 کماتے ہو، اس میں سے اگر تم بچا کے 10 روپے بھی صدقہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو وہ 10 ہی کرو، 100 نہ کرو، 20 بھی نہ کرو، جتنی تمہیں طاقت ملی ہے۔ ہمارے ہاں خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں دین کی طرف آنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کبھی ہم نے یہ چیزیں سنی نہیں ہیں، کبھی یہ باتیں ہمیں سمجھائی نہیں گئی، اور ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا دین ہمیں نظام تجارت سکھاتا ہے کہ جب تم نے کاروبار کرنا ہے تو تمہارے بچے کے پاس کون سا علم ہونا چاہیے، حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم کاروبار شروع کرنے سے پہلے سیکھتے ہیں؟ ہم نہیں سیکھتے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں تجارت کرنے کے اصول سکھائے ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رحمات اپنے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی، اور ایک نشانی میں سے یہ بیان فرمائی کہ میرے بندے جو ہیں یہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی رستہ اپناتے ہیں، میانہ روی، اعتدال کے ساتھ۔ اگر آپ 10,000 کماتے ہیں تو کوشش کریں ہم 10,000 میں اپنے خرچے سمیٹیں۔ اگر آپ 20,000 کماتے ہیں، لاکھ روپے کماتے ہیں، کوشش کریں ہم اس کے اندر اپنے خرچے کریں۔ جب ہماری خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو خرچہ بڑھ جاتا ہے، ہم مانگنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، قرضے لے کے اپنے فنکشن پورے کرتے ہیں۔
پھر کیا ہوتا ہے، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بات جو ہے وہ طلاق تک نوبت آ جاتا ہے، پھر رشتے حرام ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، گھریلو نچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہماری بے ترتیب ہے، ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہی نہیں۔ کبھی آپ حضور کے اس فرمان پہ زندگی گزار کے دیکھیں، کبھی آپ کا نواز ممکن ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما آل من اقتصد، وہ بندہ کبھی کنگال ہو ہی نہیں سکتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی میرے بندے نا حق کسی کو قتل کرتے ہیں۔ یہ ایک آیت میں دو نشانی ہیں، اور تیسری اور چوتھی آگے آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، پکارتے نہیں۔ حضور نبی کریم کے ساتھ ہو سکتا ہے میری یہ بات آپ کو نا، یہ والی بات شاید ہو سکتا ہے آپ کو کڑوی لگے، لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے نہ تو رب سے مانگا کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی گھر میں لڑائی ہو جائے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، غلام پیر صاحب کے پاس چلے گا، کسی نے کچھ کر دیا۔ جو ہمارے ذہن میں جو تصور ہے نا رب سے مانگنے والا، وہ تصور ہی نہیں ہے۔ تصور سیدھا جاتے ہی پیروں کی طرف ہے، غلام پیر صاحب کے پاس چلے گا، فلاں صاحب کے پاس چلے گا، فلاں بندے کے پاس چلے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبتیں قربتیں حاصل ہوتی ہیں، احادیث میں اس کی بھی ثبوت ملتا ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن کبھی اپنے ذہن میں یہ سوچ پیدا کرو کہ کیوں نہ سب سے پہلے میں رب سے مانگوں، رب سے مانگ کے تو دیکھو کہ یا باری تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دے۔ رب ڈائریکٹ تو آ کے آپ کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی وسیلے بناتا ہے۔ تو یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ بھی وسیلے ہوتے ہیں، یہ خود سے کچھ نہیں دیتے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا باری تعالیٰ تو بھی وسیلہ بنا دے۔ ہو سکتا ہے جس وسیلے کو ہم تلاش کریں وہ وسیلہ قبول ہو نہ ہو، لیکن یا باری تعالیٰ تو بھی وسیلہ بنا دے کہ ہماری مدد ہو جائے، ہماری دستگیری ہو جائے۔ تو کبھی کچھ پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے کسی حوالے سے، تو کبھی اپنے رب کے حضور دو نفل کے سجدے ادا کر کے، نماز حاجت ادا کر کے، کبھی اس کی بارگاہ میں جھک کے دیکھو تو یا باری تعالیٰ کوئی دستگیری فرما، غیب کے خزانے کھول دے، مدد فرما دے، تو رہنمائی فرما دے۔ کبھی یہ تصور پیدا کر کے دیکھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ میرے بندے میرے علاوہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں پکارتے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور میرے بندے نا حق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا یزنون، اور میرے بندے بدکاری نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ اتنی خوبصورت باتیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ میرا بندہ یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا۔ تو آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کے اس قرآن پاک کو سن کے، میں نے تو آپ کے سامنے تو کس سے کہانی کیوں نہیں سنائی، میں نے تو قرآن کی یاد آپ کے سامنے پڑھا اور تفسیر بھی بیان نہیں کر رہا، ترجمہ کر رہا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو کب سمجھیں گے؟ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ تصور ہی پیدا نہیں کیا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے انسانوں کی اخلاقی، معاشی، سماجی، ان کی تجارتی اصلاح کرنے کے لیے اتارا ہے۔ تو ہم نے کبھی یہ پڑھے ہی نہیں۔ ہم ہمیشہ سے ہمارے ذہن میں بچپن سے بات ڈال دی گئی ہے
کہ بھائی تم نے بس 11ویں والے پیر صاحب کو ماننا ہے، 11ویں بنانی ہے، فلان کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو آپ کو پتہ 11ویں والے پیر صاحب کون ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو توحید بیان فرمائی ہے، اگر وہ توحید آج کل لوگوں کے سامنے بیان فرمائے نا تو یہ کہیں کہ یہ تو خودی ہے ہی نہیں. جیسی توحید حضور غوث اعظم نے بیان فرمائی، ایسی رب اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان فرمایا. تو ہمارا آپ تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے مانگا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کرو. جتنے ہم حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری آپ کی کتاب کشف المحجوب اٹھا کے دیں تو آپ کا میں قول آج پڑھا تھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری آپ کے پیر و مرشد، آپ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کا جب آخری وقت قریب تھا تو ان کا سر میری گود میں پڑا گیا، اور میرے پیر مرشد نے اپنے آخری وقت میں اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے مجھے جو آخری وصیت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اے میرے مرید، اے میرے شاگرد، اے علی بن عثمان اجمیری، میری یہ بات یاد رکھا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کر دینا. ہم نے کبھی یہ باتوں پہ توجہ دی ہے؟ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یہ فلان چیز اپنا بندے نے کر دیا ہے، جادو ہو گیا، گناہ ہو گیا، فلان کر دیا ہے. ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، تصور کلیئر نہیں ہوتا. ہمیں توہم پرستی کی عادت پڑ چکی ہے. تو آج کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں، کوشش کریں، نماز کی مدد بھی کریں. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزْلُمُونَ، میرے بندے بدکاری نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ عمل کرتا ہے وہ اپنے برے انجام کو پہنچے گا، وہ اپنی آخرت دیکھے گا. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ اس کا عذاب قیامت کے دن دگنا کر دیا جائے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا. یعنی جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، کسی اور کو خدا مانے گا، اور جو ناحق قتل کرے گا اور جو بدکاری کرے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے انجام کو بھی پہنچے گا، اس کا عذاب بھی دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی نشانی بیان فرمائی کہ میرے جو بندے ہیں نا وہ ان کاموں میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے بلکہ وہ ان کاموں سے بچتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِلَّا مَن تَابَ، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا تقوا ہے. آگے اللہ رب العزت نے پھر دروازہ کھول دیا، فرمایا اگر یہ کام کر بھی لے کوئی نادانی ہے، اگر کسی سے زندگی میں یہ کام سرزد ہو بھی جائیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِلَّا مَن تَابَ، جو توبہ کرتا ہے، وہ آمنا اور ایمان لے آتا ہے، وہ عملا عملا صالحا اور پھر نیک عمل کرتا ہے. توبہ کرنا، ایمان لانا اور پھر نیک عمل کرنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یعنی جو بندہ اگر گناہ گار ہوتا بھی ہے، یعنی جب اپنے پرانی زندگی میں کفر کرتا تھا، قتل کرتا تھا، جو کچھ بھی کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر دی، ایمان قبول کر لیا اور نیک عمل کرتا رہا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ ختم کر کے گناہوں کے بدلے نیکیاں دیتے ہیں. اتنی خوبصورت بات ہے، وہ کتنا غفور و رحیم ہے. حضور نبی کریم کے اسلام کے حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب قیامت کے تذکرے بیان فرما رہے ہیں، قیامت کے تذکرے بیان فرما رہے ہیں. تو قیامت کا منظر بیان فرماتے
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک بندے پر تعجب کا اظہار کیا کہ وہ بندہ کتنا عجیب ہے. ایک بندے کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا ہوگا اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اللہ رب العزت اس کو دوبارہ جو ہے وہ بلائیں گے اور اس کا نام اعمال سامنے رکھا جائے گا. تو وہ بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے گا کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں اس چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نا نیکیوں میں بدل دیں. اللہ کے محمود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ یہ منظر دیکھے گا کہ میرا پروردگار کرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہے تو وہ جٹ سے بولے گا کہ یا باری تعالیٰ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ کی ضرورت ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام اتنی سی بات بیان فرما کے مسکرا پڑے اور اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک نظر آنے لگا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کتنا عجیب ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو دیکھے گا کہ اللہ رب العزت اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہے گی. پہلے وہ اپنے بڑے بڑے گناہ چھپا رہا تھا لیکن جب وہ اللہ کی یہ شان کریمی دیکھے گا تو وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے تو یہ بھی گناہ کیا تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، اس کو بھی نیکیوں میں بدل دیا. توبہ جو ہے نا توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، رجوع کرنا، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. آمین. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب، لیکن جو توبہ کرتا ہے وہ آمن اور ایمان لاتا ہے وہ عمل عملا صالحا اور نیک اعمال کرتا ہے تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وکان اللہ غفورا رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غفور بھی ہے، درگزر کرنے والی بھی ہے اور رحم فرمانے والی بھی ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے. میرے دوست میرے بھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو کسی مثال کے ساتھ سمجھایا کرتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص سواری پہ سوار ہو اور وہ دور دراز علاقے کا سفر کرتا ہے اور رستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے کسی درخت کے سائے تلے قیام کرتا ہے، اپنی سواری کو باندھ دیتا ہے اور سو جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ اس کی سواری ہوتی ہے نہ اس کا سامان ہوتا ہے، تو وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، بڑا حیران ہوگا کہ نہ تو میری سواری ہے نہ میرا سامان ہے، تو میں سفر کیسے کروں گا. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اسی پریشانی میں دوبارہ سو جاتا ہے اور پھر جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سواری بھی موجود ہوتی ہے، سامان بھی. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ جس کی سواری بھی واپس آ گئی ہے وہ سامان بھی واپس آ گیا. تو اللہ کے نبی کے غلاموں نے یا رسول اللہ وہ بندہ تو بڑا خوش ہوگا، اس کی تو خوشی کی انتہا ہوگی. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ اس کے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یعنی جس طرح ایک مسافر کو اپنی سواری کے اور سامان کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کو اپنے بندے کے توبہ کرنے کی خوشی ہوتی ہے. وہ تو منتظر ہے، وہ تو رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی مدد طلب کرنے والا ہے. ہم اس سے مانگتے نہ دیکھیں، اس کی بارگاہ میں توبہ تو کریں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کتنے خوبصورت کرینے سکھائے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین لا یشهدون الزور، اور میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی فضول لغو چیز کے کام کے بارے میں گزرتے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں تو اس سے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں.
اس لغو کام میں حصہ نہیں لیتے، فضول کام میں حصہ نہیں لیتے۔ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دے گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بندے پہ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سچا بنتا ہے یا جھوٹا بنتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ انسان کا جھوٹ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کا سچ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہماری زبان، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم زبان ہلاتے ہیں اور کتنے گناہ کرتے ہیں۔ زبان پھیلانے سے گناہ ہو جاتا ہے، تو ہم سیکھیں ان اخلاقیات کو سیکھیں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ سب سے پہلی بات آپ کا اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارے روزمرہ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے بندے جب کسی فضول کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ نہیں بازار سے گزرے کوئی ایسے فکری سی فضول سی چیز لگی ہوئی ہے، اور فضول چیز پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل فضول ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کو بندے کو اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کی عبادت سے غافل کرتے وہ فضول ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ نے یہ حدیث پاک حضور نبی کریم علیہ السلام سے خود سنی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے مومن کے مسلمان ہونے کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو ترک کرتا ہے، فضول کاموں کو ترک کرتا ہے۔ ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ کی یاد سے، اس کے رسول کی یاد سے غافل کرتے وہ فضول ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب میری نشانیاں میرے بندوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، میری نصیحتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، تو لم یجدوا علیہا سلطانا وبرہانا، تو وہ اندھے اور بہروں کی طرح اس پر ٹوٹ نہیں پڑتی۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب میری نصیحتیں، میری آیتیں، میری نشانیاں ان کو بیان کی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کے اس پر ٹوٹ نہیں پڑتے بلکہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ آج ہم نے جتنی نشانیاں سنی ہیں، جتنی آیات سنی ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنے دل میں جگہ۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا والذین یقولون، اور میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ ربنا ہے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی بیویاں بھی نیک بنا دے اور اولاد بھی نیک بنا دے کہ جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں اہل تقویٰ کا امام بنا دے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اہل تقویٰ کا امام بنا دینا۔ ہم لوگ دین اسلام کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، اپنی نماز تک ہم سمجھتے ہیں یہ 5 وقت نماز پڑھنی یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ بندہ مومن کا ہر عمل اس کا دین ہوتا ہے، بندہ مسلمان کا ہر عمل اس کا دین ہوتا ہے۔ وہ گھر میں جاتا ہے، اپنے بچوں کو سلام کرنے کے آداب سکھاتا ہے، یہ بھی دین ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی سے ملتے ہو تو ملتے وقت اگر تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی دین ہے۔ تم اپنے بیوی بچوں کو جو رزق دیتے ہو، ان کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم اپنے بھائی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس کو برے کام سے منع کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔
کہ ہمارا دین کتنا وسیع ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، چند وظیفے پڑھیں، بات ختم ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں کردار سکھاتا ہے، ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ ماں باپ کو کیسے رکھنا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبول عطا فرمائے اور ہمیں اس غیر کے کام میں مزید استقامت عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. آمین. یا رب العالمین جو رب سے قرآن پاک کے شان کی تعلیم بات ہے. آمین. یا رب العالمین اس طرح سے قرآن پاک کی برکات میں زندگی عطا فرمائے. سب کو اس قرآن پاک کی اولاد کے عمل پیرا ہونے. آمین. یا رب العالمین جو حاضرین مجید نے سب کی نیک حاجات میں آمین. جو پریشان حال میں سب کی مصیبت پریشان. آمین. یا رب العالمین جو بزرگ بیٹھے ہیں سب کی نیک حاجات میں آمین. یا مشکل آمین. دوست احباب کا نے دعا واسطے کیا کرتے ہیں. یا رب العالمین سب کی دستگیری کرتا ہوں، سب کی رات میں کرتا ہوں. یا رب العالمین جو بیمار نے شفا اسلام کا عبد عطا فرما. آمین. جو بے اولاد نے اولاد طویلہ عطا فرما. یا رب العالمین جو مقروض نے قرض تجار عطا فرما. آمین. جو بے روزگار نے رزق حلال نے رزق عطا فرما. آمین. یا رب العالمین جو اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. یا رب العالمین کی دستگیری فرما. آمین. بہترین روزگار پیدا فرما. آمین. یا رب العالمین سارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. آمین. کہ پاکستان کو استحکام اور سالمیت عطا فرما. آمین. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. آمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. آمین. یا رب العالمین اس مسجد کی خدمت کرنے والے خادم، اس مسجد کے امام صاحب، یا رب العالمین جو بھی اس مسجد کے اندر خیر کے کام کی حصہ دیتا ہے سب کے رزق میں جان مال اولاد بہت عطا فرما. آمین. تینوں دنیا کی رضا کی عطا فرما. آمین. یا رب العالمین رسول نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور پہچان نصیب فرما. آمین. یا رب العالمین اس وقت رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. نماز پڑھ جانا بعد اللہ آمین. تجربات قرآن تجربات رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلى آله وصحبه